کیا مایوسی کفر ہے؟ کچھ لوگ تاریخ سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور قیامت کے دن کون سے پیشوا اور رہبر اپنی قوم کو نجات دلا سکیں گے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تفسیر کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور انہی لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ ایک، اللہ کی وسیع رحمت سے صرف کفار نا امید اور مایوس ہیں۔ والذین کفروا یئسوا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 میں ہم پڑھتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اب آئیے آیت نمبر 24 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ غرض ابراہیم کی قوم کے پاس ان باتوں کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ باہم کہنے لگے اس کو مار ڈالو یا جلا کر خاک کر ڈالو۔ آخر وہ کر گزرے تو خدا نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا دار لوگوں کے واسطے اس واقعے میں قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اس آیت میں موجود نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ کفار اور نمرودیوں نے سچے ابراہیمی دین سے مقابلے کے لیے جناب ابراہیم کے قتل کا ارادہ کیا، لہٰذا ایک بہت وسیع آگ جلا کر اس میں جناب ابراہیم کو ڈال کر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا، لیکن اللہ نے آگ کو گلزار بنا کر جناب ابراہیم کو نجات دے دی۔ نقطے کو سننے کے بعد اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی آئیے غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، کافروں کے پاس منطق نہیں ہوتی، ان کی منطق بس قتل کرنا اور اذیت دینا ہے۔ نمبر 2، کافروں کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے لیکن سب کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کو اللہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کا ارادہ تمام ارادوں، اسباب اور دنیا کے قوانین پر غالب ہے۔ نمبر 5، تمام کفار کے مقابلے میں ایک مومن کی جیت سب سے سخت منصوبے پر پانی پھر جانا اور آگ کا گلزار ہو جانا، یہ سب اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 6، تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے فطرت کا سالم ہونا اور روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لآیات لقوم یؤمنون، جی ہاں، بصیرت میں ایمان اثر انداز ہوتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 25 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو صرف دنیاوی زندگی میں باہم محبت کرنے کی وجہ سے خدا بنا رکھا ہے. پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک کا ایک انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آخر تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آیت نمبر 25 میں پوشیدہ نکات کی طرف بھی توجہ کر لیتے ہیں. بت پرست قبیلوں کا محور بت ہوتے تھے اور ہر قبیلے کا ایک مخصوص بت ہوتا تھا. مثال کے طور پر قریش کے بت کا نام عزا، ثقیف قبیلے کے بت کا نام لات اور اوس و خزرج قبیلے کے بت کا نام منات تھا. یہ بت کافروں کے لیے ان کے بزرگوں سے وسیلے کا ذریعہ تھے. آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا کہ جناب ابراہیم نے آگ میں ڈالے جانے کی دھمکی سے پہلے اپنی قوم سے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو. اور جب آگ سے نجات مل گئی تو اور صاف طور پر اور اٹل لفظوں میں کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کا ان کی تبلیغ اور ان کے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑا، اور نہ انہوں نے لوگوں کو چھوڑا. امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا ہر قوم جو کسی پیشوا اور رہبر کی پیروی کرتی ہے، قیامت کے دن وہ رہبر اور قوم دونوں ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، سوائے تم لوگوں کے جو اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرتے ہو. تفسیر نور الثقلین کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 146. کبھی کبھی دشمن کے منصوبے اور اس کے اعمال کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کفار نے منصوبہ بنایا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، حرقوہ، تو اللہ نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، مأواکم النار. جی ہاں، کبھی کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. نکات کو سن لینے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں. پیغام نمبر 1، جذباتی روابط انسان کے عقائد پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 2، الہی دوستی کے علاوہ تمام دوستیاں کچھ دنوں کی ہی ہوتی ہیں، آخرکار دشمنی اور لعنت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. نمبر 3، مستقبل کو دیکھ کر ہی کسی راستے کا انتخاب کیا جائے. نمبر 4، اللہ کے علاوہ کی دوستی قیامت میں کوئی کام نہ آئے گی. تو ناظرین کرام، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی وسیع رحمت سے صرف کفار مایوس ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے. تاریخ تمام انسانوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، لیکن اس سے صرف وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جن کی فطرت سالم اور روح پاک ہوتی ہے. قیامت کے دن ہر قوم اپنے پیشوا کے ساتھ آئے گی اور سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، سوائے اہل بیت علیہم السلام کے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو نجات دلائیں گے. یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات. بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.